امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں نے دیکھا ہے اور کتابوں میں اکابرین نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا تھا کہ ان کو امام دار الحجرہ بنا دیا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر مقیم تھے۔ ان کے بارے میں ایک بات میں نے پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر طلباء سے حدیث پاک کا سبق سنتے تھے تو ان کی بیٹیاں جو حدیث کی عالمہ تھی، حافظہ تھی، پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی اور وہ بھی ان کے ساتھ حدیث پاک کے سبق میں شریک رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عبارت پڑھتے پڑھتے اگر کوئی طالب علم غلطی کر جاتا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پر متوجہ نہ ہو پاتے اور اس کا پتہ نہ چل پاتا تو یہ بچیاں ایک لکڑی کے اوپر دوسری لکڑی مار کر آواز پیدا کرتی۔ اس آواز سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً متوجہ ہوتے اور پتہ چل جاتا کہ عبارت پڑھنے والے نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے۔ تو کئی مرتبہ آپ متوجہ ہو جاتے اور اس سے معلوم ہوا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا۔ امام مالک کی یہ بچیاں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس آواز کی وجہ سے متوجہ کر رہی ہیں، تو یہ دیکھو کہ یہ بیٹیاں جن کو تعلیم دین دی گئی ہے، ان کو حدیث کا علم پڑھایا گیا ہے، آج اپنے باپ کی تعلیم میں ان کے معاون بن رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اس قسم کے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ تاریخ کو کھنگالیں، تاریخ کو پڑھیں، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اسی لیے یہ بات مشہور ہے کہ ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں کسی عورت کا کردار نظر آئے گا۔ کبھی ماں کی حیثیت سے نظر آئے گا، کبھی بیوی کی حیثیت سے، کبھی بہن کی حیثیت سے اور کبھی بیٹی کی حیثیت سے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ہم ان کو دینی تعلیم دیں گے اور ان کی دینی ماحول کے اندر تربیت کریں گے۔ اگر فحاشی ماحول کے اندر اور عریانی ماحول کے اندر تربیت کریں گے تو پھر ان کے اندر دینی ماحول نہیں اور وہ معاون کے بجائے ہماری بدنامی اور بدنامی کا داغ ہم پر چھوڑ جائیں گی اور بدنامی کے ذریعہ بنیں گی۔ اور جب ہم ان کو دینی شریعت کے ماحول میں رہتے ہوئے ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی درجے میں، کبھی ماں کے درجے میں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گی، کبھی بیٹی کے درجے میں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گی، بالکل آئیں گی۔ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، اگر ہم کتابوں کو دیکھیں اور واقعات کو پڑھیں اپنے بزرگوں کے تو ایسا ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعے ہمیں مل سکتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے ماحول کو درست فرما دے۔